بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملاقات کے آداب۔ ادب نمبر 1، جب کسی کے پاس ملنے یا کچھ کہنے جاؤ اور اس کو کسی مصروفیت کی وجہ سے فرصت نہ ہو، مثلاً قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا وظیفہ پڑھ رہا ہے یا قصداً اور جان بوجھ کر الگ بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے یا سونے کے لیے تیار ہے، یا قرائن و دلائل سے اور کوئی ایسی حالت معلوم ہو جس سے غالباً اس شخص کی طرف متوجہ ہونے سے اس کا حرج ہوگا یا اس کو گرانی و پریشانی ہوگی، تو ایسے وقت میں اس سے کلام و سلام مت کرو، بلکہ یا تو چلے جاؤ، اور اگر بہت ہی ضرورت کی بات ہو تو اس سے پہلے پوچھ لو کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، پھر اجازت کے بعد کہہ دو۔ اس سے تنگی پرابلم نہیں ہوتی۔ یا فرصت کا انتظار کرو، جب اس کو فری دیکھو مل لو۔ ادب نمبر 2، جب کسی کے انتظار میں بیٹھنا ہو تو ایسی جگہ پر اور اس طور سے مت بیٹھو کہ اس شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ تم اس کا انتظار کر رہے ہو۔ اس سے خوامخواہ اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی یکسوئی میں خلل پڑتا ہے، بلکہ اس سے دور اور نظر سے چھپ کر بیٹھو۔ ادب نمبر 3، مصافحہ ایسے وقت مت کرو کہ دوسرے کے ہاتھ ایسے کام میں رکے ہوں کہ ہاتھ خالی کرنے میں اس کو خلجان اور تکلف ہو، بلکہ سلام پر کفایت کرو۔ اور اسی طرح مشغولی کے وقت میں بیٹھنے کے لیے منتظر اجازت مت رہو، بلکہ خود بیٹھ جاؤ۔ ادب نمبر 4، بعض آدمی صاف بات نہیں کہتے، تکلف کے کنایات، مبہم اور ناقص باتوں کے استعمال کو ادب سمجھتے ہیں۔ اس سے بعض اوقات مخاطب نہیں سمجھتا یا غلط سمجھتا ہے، جس سے فی الحال یا بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔ بات بہت واضح کہنا چاہیے۔ ادب نمبر 5، بعض آدمی بلا ضرورت دوسرے شخص کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے دل الجھتا ہے، یا پشت کے پیچھے نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں۔ اگر وہ اپنی جگہ سے اٹھنا چاہے تو پیچھے نماز پڑھنے والے کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا اور محبوس و مقید ہو جاتا ہے اور اس سے تنگی ہوتی ہے۔ ادب نمبر 6، بعض آدمی مسجد میں ایسی جگہ نیت باندھتے ہیں کہ گزرنے والوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے، مثلا دروازے کے سامنے یا دیوار شرقی سے بالکل مل کر، کہ نہ پشت کی طرف سے نکلنے کی گنجائش رہے اور نہ سامنے سے گناہ کی وجہ سے گزر سکے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قبلے کی دیوار کے قریب ایک کونے میں نماز پڑھے۔ ادب نمبر 7، کسی کے پاس جاؤ تو سلام سے یا بات سے یا روبرو بیٹھنے سے، غرض کسی طرح سے اس کو اپنے آنے کی خبر دو، اور بغیر اطلاع کے آڑ میں ایسی جگہ مت بیٹھو کہ اس کو تمہارے آنے کی خبر نہ ہو، کیونکہ شاید وہ کوئی ایسی بات کرنا چاہے جو وہ تمہیں نہیں بتانا چاہتا ہو، تو اس کی اجازت اور چاہت کے بغیر اس کے راز کو جاننا بری بات ہے۔ بلکہ اگر کسی بات کے وقت یہ احتمال اور اندیشہ ہو کہ تمہاری بے خبری کے گمان میں وہ بات ہو رہی ہے تو فوراً وہاں سے الگ ہو جاؤ، یا اگر تم کو سوتا سمجھ کر ایسی بات کرنے لگے تو فوراً اپنا بیدار ہونا ظاہر کر دو۔ البتہ اگر تمہارے یا کسی اور مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوئی بات ہو رہی ہو تو اس کو ہر طرح سن لینا جائز ہے، تاکہ نقصان سے حفاظت ممکن ہو۔ ادب نمبر 8، کسی ایسے شخص سے کوئی چیز مت مانگو کہ دلائل و قرائن سے یقین ہو کہ وہ باوجود گرانی کے بھی انکار نہ کر سکیں گا، اگرچہ یہ مانگنا قرض یا رعایت کے طور پر ہو۔ البتہ اگر یقین ہو کہ اس کو تکلیف ہی نہ ہوگی، یا اگر تکلیف یا پریشانی ہوئی تو یہ آزادی سے عذر اور انکار کر دے گا تو کوئی حرج نہیں۔ کسی کو کام بتانے اور کسی سے کسی کے سفارش کرنے میں بھی یہی حکم ہے۔ آج کل اس میں بہت غفلت برتی جا رہی ہے۔ ادب نمبر 9، اگر کسی بزرگ کا جوتا اٹھانا چاہو تو جس وقت وہ پاؤں سے نکال رہے ہوں اس وقت ہاتھ میں مت لو، اس سے بعض اوقات دوسرا گر پڑتا ہے۔ ادب نمبر 10، بعض اوقات
بعض خدمت دوسرے سے لینا پسند نہیں ہوتا، لہذا ایسی خدمت پر اصرار اور زبردستی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے خود مخدوم لوٹ کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ بات اس مخدوم کے صریح ممانعت یا قرائن سے معلوم ہوتی ہے۔